اللہ جل شانہ وعز برہانہ کی ذات وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندوں پر حج بیت اللہ فرض فرمایا۔ تو بندوں نے بھی اپنی سواریوں کو تیار کر لیا، ان کو اپنے قرب میں بلایا، تو انہوں نے اس کی محبت میں دوری کو دور نہ سمجھا اور نہ ہی مصائب کی مشکلات کی پرواہ کی۔ ان کے چہرے رات کی تاریکی میں چمکتے ہیں، اور پاک ہے وہ ذات جس نے خانہ کعبہ کو رکن اسلام یعنی حج سے مشرف فرمایا۔ تو جس نے اس رکن کو ادا کیا وہ غم اور تنگی سے نجات پا گیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا سفر کرو امیر ہو جاؤ گے، غربت ختم ہوگی۔ فرمایا حج کو جاؤ، حج کرو، اللہ تمہاری تنگی دور فرمائے گا۔ تو اللہ نے ہمیں ایک ایسی عبادت عطا فرمائی جس سے غربت بھی ختم ہوتی ہے، اور فرمایا کہ انسان کی عمر بھی دراز ہوتی ہے، اللہ بخشش بھی عطا فرماتا ہے۔ جو اس کے دروازے سے داخل ہوا وہ امان پا گیا۔ بھلائی کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے والوں پر اس کے میزاب سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور حجر اسود اس شخص کی گواہی دے گا جو اسے صدق و وفا کے ساتھ بوسہ دے۔ اللہ جل شانہ وعز برہانہ نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، یعنی جو اس تک جانے کی استطاعت رکھے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے، ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلے کہ اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے۔ اللہ نے حج فرض کیا ہے اور اس کے لیے استطاعت شرط ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کی جو تفسیر بیان فرمائی، فرمایا وہ زاد راہ، فرمایا کہ سفر کے لیے زاد راہ اور سواری ہے۔ فرمایا یہ موجود ہو، اتنا زاد راہ ہو کہ جائے بھی صحیح واپس بھی آ جائے، ایک بات یہ، اور دوسری جتنا ٹائم ادھر لگے آنے جانے کا اتنے دن کے اخراجات بھی گھر موجود ہوں گھر والوں کے لیے، یہ زاد راہ ہے، اس کو کہتے ہیں استطاعت۔ فرمایا جب یہ استطاعت موجود ہو تو فرمایا پھر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گھر کا حج جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر فرض فرمایا جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرماتے ہیں کہ سبیل کا معنی یہ ہے کہ بدن تندرست ہو، ذات راہ موجود ہو، اور ایسی سواری ہو جو اس کو ہلاک نہ کرے، جو اس بندے کو پریشان نہ کرے۔ فرمائے کہ یہ سبیل کا معنی، اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب کافرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حج کرنے کو نیکی نہ سمجھے، اور فرمائے کہ نہ کرنے کو گناہ نہ جانے، نہ کیا تو گناہ نہیں ہے۔ اب ایک بندے کو اللہ نے استطاعت بھی دی ہے، طاقت بھی ہے، فرمائے دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی نہیں جاتا اور کہتا ہے اگر نہ جاؤں گا تو یہ کون سا گناہ ہے؟ فرمائے کہ نہیں جاتا۔ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اور جو اس بات کا انکار کرے، ایک تو اس کو نیکی نہیں سمجھا اور دوسرا نہ کرنے کو گناہ بھی نہیں سمجھا، تو فرمایا اس نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ بے پرواہ ہے ایسے لوگوں سے۔ فرمایا اللہ کو کیا ضرورت ہے ان کی، اگر یہ نہیں جائیں گے تو کیا حج کرنے کوئی نہیں آئے گا؟ ایک وقت تھا، فرمائے صوفیاء کرام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے یہ کعبۃ اللہ کا حج فرض کیا ہے، فرمائے کوئی سال ایسا نہیں گزرا، فرمائے جس سال میں 27 لاکھ بندے حج نہ کرتے ہو، 27 لاکھ بندے حج نہ کرتے ہو۔ فرمایا اگر بندے کم بھی ہو جاتے تو اللہ فرشتوں کو بھیج کے تعداد پوری فرما دیتا، تعداد پوری فرما دیتا۔ تو اب تو
الحمدللہ یہ تعداد 27 سے 40 45 تک پہنچ گئی۔ فرمایا یہ تعداد اتنی ہے اور اللہ نے یہ گھر بنایا ہی اس لیے ہے، اس کا حج فرض اس لیے کیا، فرمایا جو بندہ میرے در پہ آئے گا اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اب اس کے ایک ایک رکن کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں، فرمایا تھوڑی سی گفتگو کریں تو یقیناً ہر رکن کے اندر اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹے گا جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تھا، جیسا اس دن گناہوں سے پاک صاف آیا تھا۔ فرمائے جس نے حج کیا اور اس انداز سے کیا، کوئی فضول کلام نہیں کیا، کسی کو برا بھلا نہیں کیا، فرمائے کہ اور کوئی فسق والا کام نہیں کیا، اس انداز سے تمام ارکان حج ادا کیے تو فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنمیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے یوم عرفہ آزادی کا دن ہے، آزادی کا دن ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن، فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا۔ پھر اللہ عز و جل قریب یعنی اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور استفسار فرماتا ہے، اے ملائکہ بتاؤ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ یوم عرفہ کا دن ہے، بندے وہاں پہ موجود ہیں، تو اللہ فرشتوں سے فخر بھی فرما رہا ہے اپنے بندوں پر اور پوچھتا ہے ملائکہ بتاؤ میرے بندے چاہتے کیا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب یہ فرمایا درگزر اور مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش بھی دیا اور ان سے درگزر بھی فرمایا، درگزر بھی فرمایا۔ فرمایا یہ بخشش کا آزادی کا دن ہے۔ اللہ عز و جل ان لوگوں کو بھلائی عطا فرماتا ہے جنہوں نے دنیا میں اس کی عبادت کو نفع اور غنیمت خیال کیا کہ یہ ہم رب کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے نفع ہے اور یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ ہو سکتا ہے یہ موقع بعد میں نہ ملے، آج نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگلی نماز کا موقع نہ ملے۔ فرمائے کہ اللہ عز و جل ان لوگوں کو بھلائی عطا فرماتا ہے جو اس کی عبادت کو نفع اور غنیمت خیال کرتے ہیں، اور جنہوں نے یہ دیکھا کہ نافرمانیوں میں سراسر وقت برباد کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہے، تو ان کو اللہ عز و جل نے عرفہ کے دن اپنے قریب کیا، عرفہ کے دن اپنے قریب کیا۔ جنہوں نے اس کی محبت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ عز و جل نے ان کے گناہوں سے درگزر فرما کر مغفرت کا پروانہ عطا فرمایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر رب العالمین بھی اس کی بخشش کے لیے چھوٹے چھوٹے فرمائے کہ بہانے بنا دیتا ہے۔ فرمائے یہ کام کرے گا تیری بخشش ہو جائے گی۔ فرمائے کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی جب رب اپنے بندے کو بخشنے پہ آئے، فرمائے رب کی چاہت ہو کہ میں اپنے بندے کو بخشوں، تو فرمایا پھر رب تعالیٰ فرمائے اس کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کرے جو رب کی رضا والا ہو، اللہ کو وہ کام پسند ہو، فرمایا رب اس کام کے صدقے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے بس تم حج کرو۔ اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے فرمائے بس تم حج کرو۔ تو جس شخص نے ایک شخص کھڑا ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ہر سال حج فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، ہر سال فرض ہو جاتا۔
تو اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو فرمایا فضول سوالات سے بھی بچو. جو میرے کریم آقا بیان فرما رہے تو فرمایا ان سے فرمایا وہی سنو. وما آتاکم الرسول، میرا رسول تمہیں جو عطا فرمائے فخذوہ وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اور فرمایا جس کام سے منع کرے اس سے رک جاؤ، آگے اپنے سوالات نہ اٹھاؤ، یہ کریں ایسا کریں ویسا کریں. فرمایا اس انداز سے ایسے ویسے والے سوالات سے بچو جو رسول اللہ نے کہہ دیا ہے. فرمایا کہ ہاں اگر بات سمجھ نہ آئے وہ پوچھو یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اس مسئلے کی وضاحت فرمایا. تو فرمایا کہ ان سوالات سے اس وقت بھی منع فرمایا. اور اب بھی حکم شرع یہی ہے کہ جب شریعت کا حکم سامنے ہو، وہ رسول اللہ کی حدیث کی صورت میں ہو، قرآنی آیات کی صورت میں ہو، فرمایا اس وقت یہ اپنی طرف سے فرمایا ان سوالات سے فرمایا آگے سوالات نہ اٹھاؤ کہ ایسا کیوں ہے، اس طرح ہونا چاہیے تھا. فرمایا ان سوالات سے بچو. جب رب کا حکم آ گیا ہے فرمایا ہمارے سامنے ہے تو پھر ہمارے سوال کی کوئی اوقات نہیں ہے. فرمایا ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم رب کے حکم پر سوال کریں. تو اس لیے فرمایا فضول سوالات سے بھی منع فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال فرض ہوتا. یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذہن میں آئی کہ اللہ نے جو شریعت بنائی وہ محبوب کی زبان سے جو نکلا وہ شریعت بنا دی، وہ شریعت بنائی. فرمایا جو محبوب فرماتے تھے رب کر دیتا تھا. فرمائے کہ فرض فرمائے تمام واجبات جتنے آئے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو رب نے فرض کر دیا. تو اب فرمایا کہ صاحب استطاعت پر فرمائے کہ جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اب یہاں پہ رک کر ایک مسئلہ عرض کروں. بعض احباب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے الحمدللہ بہت کچھ دیا ہوتا ہے، اب ہر سال حج پہ چلے. اب یہاں پہ علماء نے لکھا، بلکہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمائے تفسیر ضیاء القرآن میں بھی لکھتے ہیں اور تفسیر ضیاء النبی شریف میں بھی آپ نے فرمایا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر سال حج کرنے جائیں، گناہ تو نہیں، نفلی حج ہے بعد میں. فرمائے کہ فرض تو ایک مرتبہ ادا ہو گیا، اس کے بعد ہر سال نفلی حج ہے. فرمائے اس سے بہترین یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں میں غربا میں فرمائے کہ دیکھیں اپنے پڑوس میں کوئی غریب ہے، فرمائے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، اس کے کھانے کے لیے راشن کا انتظام نہیں ہے اور بہت فرمائے پریشان حال ہے، تو فرمائے اس کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کا صدقہ اسے یہ ثواب عطا فرمائیں گے. تو حج تو زندگی میں ایک مرتبہ ہے، فرض ادا ہو گیا. ہاں فرمائے کہ غربا کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر بھی اللہ نے بہت دیا ہے تو فرمائے پھر جائے حج کر، اللہ وہ بھی ثواب عطا فرمائیں گے. تو اس لیے اب ایک بندہ ہے کہ آس پاس میں پڑوس اتنے غریب ہیں کہ 2 وقت کی روٹی ان کی بڑی مشکل سے چلتی ہے، اور ہم ہیں کہ ہر سال حج پہ چلے، سال میں 3 عمرے کر لیے ہم نے، اور علاقے میں بڑا نام ہے، بڑے حاجی صاحب بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہمسائے میں غریب ہیں، ان کے بچے بلکتے ہیں کھانے کے لیے، ان کو ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی ہے. تو فرمایا اس وقت تیرے نفلی حج کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ اس لیے کہ تو نے اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین میری بارگاہ میں آتے ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے حتیٰ کہ میں سمجھا کہیں وراثت میں بھی ہمسائے شامل نہ ہو. تو فرمایا اتنے حق بیان کیے ہمسایوں کے. تو فرمایا کہ حج فرض کے بعد فرمایا یہ بھی ضروری ہے فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں. اس کے بعد اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو پھر نفلی حج بھی کرتے رہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حج و عمرہ اکٹھا کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج و عمرہ اکٹھا کرو کہ یہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بٹھی لوہے کو مٹی سے دور کر دیتی ہے. فرمائے کہ لوہے کو صاف کر کے فرمائے اس کی چیزیں بناتے ہیں. فرمائے جس طرح لوہا بٹھی سے نکل کر صاف ہوتا ہے، فرمائے جو بندہ حج اور عمرے کو اکٹھے کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو بھی گناہوں سے، محتاجی سے اور گناہوں سے ایسے پاک صاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، یہ اللہ والے ہیں، اگر وہ اس کے سوا فرمائے کوئی دعا کرے تو وہ قبول فرماتا ہے، اگر یہ مغفرت مانگے، رب سے اپنی بخشش مانگے تو وہ بخش دیتا ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ ویسے بھی حج کرنے گئے ہم، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جب تم حج کرنے جاؤ یا عمرہ کرنے پہلی مرتبہ گئے، اور فرمایا کہ تم پہلی نگاہ کعبۃ اللہ کے سامنے جب نگاہ دوڑاؤ گے تو فرمایا کہ دل میں جو بھی دعا مانگو گے رب قبول فرمائے گا۔ اور میں نے پہلے حدیث مبارکہ عرض کی، جو حرم میں جائے اور حج یا عمرہ اس انداز سے کرے کہ اس نے نہ کوئی فحش کلام کیا، نہ فسق کیا، نہ کوئی لغو بات کی ہے، سارے ارکان ادا کر لیے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بخشش کا ایک ذریعہ، ویسے ہی ایک عبادت ہے۔ تو جو بندہ فرمائے حج و عمرہ اکٹھا کرے تو اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے میرا رب دعا قبول فرماتے ہیں، دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حج و عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، اگر وہ اس سے کوئی چیز مانگے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور اگر اس سے مغفرت طلب کرے تو وہ انہیں معاف فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ صاحب حال بزرگ تھے، حج کرنے گئے، حج کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، اور اس وقت غربت کا یہ حال تھا کہ فرمائے زاد راہ ساتھ نہیں تھا اتنا کہ اب کیسے جاؤں، فرمائے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب حضور کے مدینے میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں، تو ایسے حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں آج آپ کا مہمان ہوں، فرمائے کہ دعا مانگ رہے، میں آپ کا مہمان ہوں، بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلائیں۔ فرماتے ہیں وہیں پہ بیٹھے آنکھ لگ گئی، اور فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ساتھ صدیق اکبر بھی تھے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ میں روٹی تھی اور روٹی کے اندر شکر تھی، فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھلائی، فرمایا کھلایا کھانا، فرمایا آدھی روٹی حضور نے کھلائی اور بقیہ ان کے ہاتھ میں دے دی۔ فرماتے ہیں میری آنکھ جو کھلی میرے منہ میں مٹھاس تھی، اور ہاتھ میں دیکھا تو بقیہ روٹی بھی رکھی ہوئی تھی۔ فرمایا جو وہاں جائے جو بھی مانگے میرے کریم عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرنے آئے اس کو چاہیے کہ میرے روضہ انور کی زیارت بھی کرے، میری قبر انور کی بھی زیارت کرے۔ فرمایا جو حج کرنے آیا اس نے میرے روضے کی زیارت نہ کی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زارا قبری فقد زارنی، جس نے میرے روضے کی، میری قبر کی زیارت کی، ایسے سمجھو اس نے میری زیارت کی ہے۔ تو یہ ایک جانا جو ہوتا ہے وہاں پہ، یہ ایسے نہیں ہے کہ بندہ وہاں پہ جائے کچھ نہیں ملتا۔ فرمائے بعض لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، فرمائے جو وہاں پہ پہنچ جائے میرا رب بھی خالی نہیں موڑتا، در رسول پہ پہنچ جائے میرے قریب خالی نہیں موڑتے، جھولیاں بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ ہے جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی نے ایک حاجی سے فرمایا، اے حاجی بلا شبہ اللہ حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے، نور کی مہر لگاتا ہے، حاجی جو بھی عمل کرتا ہے اس پر نور کی مہر لگا دیتا ہے، لہذا تو اس سے بچ کہ اللہ کی نافرمانی کرے اور اس مہر کو توڑ دے۔ فرمایا کہ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، حج سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اور جب واپس آئے اس کے بعد کوئی نافرمانی والا کام نہ کرے۔ حج مبرور کا مطلب حج مقبول، ہم سمجھتے ہیں جی حج مبرور وہ ہوتا ہے اگر حج جمعہ والے دن آ جائے تو وہ حج مبرور ہے، حج مقبول ہے۔ فرمائے بڑا حج اکبر کہہ دیتے ہیں، فرمائے کہ ایسی کوئی بات فقہا نے بیان نہیں فرمائی۔ حج مبرور اور حج مقبول فرمائے وہ ہے، فرمائے کہ تم حج کرنے کے بعد واپس آؤ تو اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کرو، نافرمانی والے کام نہ کرو، اللہ نے تمہارے نیک اعمال پر نور کی مہر لگا دی ہے، وہ مہر موجود ہے، تو فرمایا تم نیک اعمال کرتے رہو، اگر اس کی نافرمانی والے کام کیے تو وہ مہر توڑ دیتا ہے،
مہر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حج مبرور یہ ہے کہ انسان حج کرنے کے بعد کوئی گناہ نہ کرے، نافرمانی والا کام نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گیا۔ اور حضرت سیدنا ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین بوڑھے ہیں اور حج کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کی طرف سے حج و عمرہ کر لو، اپنے والدین کی طرف سے حج و عمرہ کرو۔ اور ایک عورت بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ میں حج کروں، لیکن پر میں اپنی زندگی میں نہ کر سکی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج یا عمرہ کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو فرمایا کیا تو اس کی طرف سے ادا کرتی؟ عرض کیا رسول اللہ ضرور کرتی۔ تو فرمایا پھر حج بھی اس پر قرض ہے، فرمایا تو اس کی طرف سے ادا کر، اس کی طرف سے ادا کر۔ والدین کی طرف سے اگر اتنے بوڑھے ہو گئے، فرمایا چل پھر نہیں سکتے، حج فرمایا وہاں پر جانے کی استطاعت تو ہے، طاقت دولت بھی ہے، لیکن فرمایا جسمانی طاقت نہیں ہے، وہاں پہ نہیں جا سکتے، تو فرمایا اپنے والدین کی طرف سے نبی علیہ السلام نے فرمایا حج بھی کرو، ان کی طرف سے عمرہ بھی کرو، عمرہ بھی کرو۔ اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ مرد تو میدان میں جاتے ہیں، تلوار سے جہاد کرتے ہیں، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ان پر ایسا جہاد ہے جس میں تلوار چلانا نہیں ہے، جس میں لڑنا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر وہ کیسا جہاد ہے؟ فرمایا حج کرنا عورتوں کے لیے یہ جہاد کے برابر ہے، جہاد کے برابر ہے۔ فرمایا جو عورت حج کرنے جاتی ہے اللہ اسے حج کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، جہاد کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو عورتوں کا جہاد فرمایا یہ حج کرنا بھی ہے، حج و عمرہ کرنا۔ تو اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے جہاد حج و عمرہ ہے۔ اور یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ تم کیسے حج سے پیچھے رہ جاتے ہو، حالانکہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا اور تم اس میں رغبت کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، پھر حج کرنے کی رغبت کیوں نہیں ہے، شوق نہیں ہے، حالانکہ یہ تمہارے لیے قیامت والے دن ذخیرہ ہوگا، اتنا نیکیوں کا ذخیرہ، اور پھر ہم اس کا کیوں اہتمام نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے، صرف ایک حج کی برکت سے 3 افراد جنت میں داخل ہوں گے، ایک حج کی برکت سے 3 افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ حج کی وصیت کرنے والا، وصیت پوری کرنے والا، مرنے والے کی طرف سے حج کرنے والا۔ اب فرمائے کہ ایک تو وصیت کرنے والے نے وصیت کی کہ میں نہیں جا سکا، میری طرف سے حج کر، فرمائے کہ اب یہ بھی بخشا جائے گا جنت میں جس نے وصیت کی ہے، اور جو اس کی طرف سے حج کرے گا وہ بھی جنتی۔ اور فرمائے کہ یہ مرنے والا تو فرمائے چلا گیا دنیا سے، اس کی طرف سے جس کو حج کروایا گیا۔ اب ایک بندے نے وصیت کی میری طرف سے حج کرنا یا کروانا کسی کو، تو فرمایا اب بیٹا نہیں جا سکا، اس نے کسی اور کو کروا دیا حج۔ اب ایک وصیت کرنے والا یہ بھی جنتی، فرمایا کہ جس نے وصیت کو پورا کیا وہ بھی جنتی، اور جس کو حج کروایا وہ بھی جنتی۔ ارے حج تو ایک ہوا نا، ایک بندے نے کیا، اب ایک کے صدقے سے 3 بندوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ تو فرمایا پھر اس پہ رغبت رکھو اور اس نیک کام میں کہ ایک کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی بخشش فرماتا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند چیزوں کے متعلق آپ سے پوچھنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں قبیلہ ثقیف سے بھی ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ چند اشیاء کے متعلق میں آپ سے سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصاری تجھ پر سبقت لے گیا، انصاری تجھ پر سبقت لے گیا۔ اب پہلے آنے والا آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابھی اس نے پوچھا نہیں ہے،
اپنے سوال نہیں بتائے، میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب دوسرا آیا قبیلہ ثقیف میں سے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھ سے پہلے تیرے انصاری بھائی سبقت لے گئے، سبقت لے گئے۔ یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوا کہ ابھی تو آپ اس نے سوال بھی نہیں کیے، بتایا بھی نہیں ہے، اور اس نے بھی اپنے سوال نہیں بتائے کہ اس کے سوال اور اس کے سوال ایک تھے۔ فرمایا یہ تو رسول اللہ پہلے جانتے تھے۔ فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا تجھ پر سبقت لے گیا۔ تو اس انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ یہ شخص مسافر ہے اور مسافر زیادہ حقدار ہے، آپ اسی سے ابتدا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ثقفی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو فرمایا کہ تم ہی سوال کرو تو میں جواب دیتا ہوں۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پوچھنے آیا ہوں آپ خود ہی فرما دیجیے، آپ خود ہی فرمائیے، کیونکہ یہ زیادہ حیران کن ہوگا کہ میں ایک سوال پوچھنے آیا، ابھی میں نے بتایا نہیں ہے، سوال بھی آپ بتا رہے اور جواب بھی آپ ہی بتا رہے ہیں، لہذا یہ ہمارے لیے زیادہ حیران کن ہوگا، آپ ہی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے رکوع و سجود اور نماز روزے کے متعلق پوچھنے آئے ہو۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، جس کے صدقے فرمایا جس رب نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، فرمایا کہ ذرا بھی فرق نہ ہوا، فرمایا جو آپ نے بتایا میں یہی کچھ پوچھنے آیا تھا، میں یہی پوچھنے آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم رکوع کرو تو ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھو کہ انگلیاں کشادہ کرو، فرمایا تمہارے گھٹنوں پر انگلیاں ہوں، فرمایا ایسے، فرمایا ان کو کشادہ کر کے رکھو، بالکل ہاتھ کو سمیٹ کے نہیں، کشادہ کر کے رکھو۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتنا ٹھہرو کہ ہر عضو جو ہے اپنی جگہ بالکل قرار پکڑ لے، فرمایا کہ تمہارا ہر عضو جو ہے سکون کے ساتھ وہاں پہ ٹھہرے، اور سجدہ کرتے وقت پیشانی کو اچھی طرح جماؤ اور چونچ نہ مارو، جس طرح مرغ ٹھونگے مارتا ہے ایسے ٹھونگے نہ مارو۔ فرمایا کہ یہ مسئلہ بارہا میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ نماز پڑھتے ہوئے کچھ احباب اتنی جلدی کرتے ہیں ایسے ابھی ناک لگی نہیں سر اٹھا لیا، ایسے کیا اٹھا لیا، پتہ نہیں تسبیح کیسے پڑھتے ہیں، حالانکہ کم سے کم درجہ جو ہے 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا رکوع اور سجود میں سنت ہے۔ امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ 5 مرتبہ پڑھے تاکہ نمازی 3 مرتبہ پوری پڑھ سکے۔ فرمایا کہ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا، فرمایا یہ سنت ہے، اور جو بندہ ایسے سر رکھتا ہے پھر اٹھا لیتا ہے وہ کیسے پتہ نہیں 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، ابھی تو سنت بھی ادا نہیں ہوئی۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اور دن کے اول آخر میں نماز ادا کرو۔ عرض کی یا نبی اللہ اگر میں ان کے درمیان یعنی وقت پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت بھی نماز پڑھ لو، اور ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو، رات کے پہلے حصے میں آرام، درمیانی حصے میں قیام کرو اور آخر میں پھر سو جاؤ۔ اگر تم درمیان سے آخر تک جاگ سکتے ہو تو فرمایا تو بھی نماز پڑھتے رہو۔ وہ ثقفی اٹھ کھڑا ہوا، اٹھا کہ میں یہی سوال پوچھنے آیا تھا، مجھے جواب مل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کی طرف متوجہ ہوئے، انصاری کی طرف متوجہ اور ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو، اگر چاہو تو تم سوال کرو اور میں تمہیں جواب دوں۔ اس نے عرض کی یا نبی اللہ میں جو پوچھنے آیا ہوں آپ خود ہی فرما دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ حاجی کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، حج کرنے والا حاجی جو ہے اس کے لیے اجر و ثواب کیا ہے، اور فرمایا جب وہ گھر سے نکلے وقوف عرفہ کا ثواب کیا ہے، رمی جمار یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا اجر کیا ہے، سر کا حلق کروانے کا اجر کیا ہے، اور آخری طواف کرنے کا ثواب کیا ملے گا۔ تو اس نے عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے دل میں جو بات تھی آپ نے بتانے میں ذرا بھی خطا نہیں کی، فرمایا ساری یہی باتیں تھیں جو آپ نے بتائی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے ایک حسنہ نیکی لکھی جاتی ہے، ایک نیکی، ایک حسنہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
فرمائے جو ایک حسنہ لے کر آئے اللہ اس کے بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے، 10 عطا فرماتا ہے، اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ فرمایا وقوف عرفہ کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے غبار آلود اور پراگندہ سر بندوں کو دیکھو، گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا، اگر بارش کے قطروں اور ریت کے ذرات کے برابر بھی ان کے گناہ ہیں تو میں نے سب کو بخش دیا ہے، سب کو بخش دیا ہے۔ یہ وقوف عرفہ میں ٹھہرنے کا ثواب ہے۔ اور فرمایا جب بندہ کنکریاں مارتا ہے تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اجر کیا ہے، یہاں تک کہ روز قیامت اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جب آخری طواف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ تو فرمایا یہ حج کرنے والے کے لیے سارے ثواب میرے رب کریم نے رکھے ہیں۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کو بیان کیا، اور یہاں پہ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حج کے 2 حروف ہیں، پہلا ہا اور دوسرا جیم۔ ہا سے مراد حلم اور جیم سے مراد جرم ہے، جیم سے مراد جرم ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کوئی بندہ کہتا ہے اے میرے رب میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید رکھ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ تو میرے جرموں کو معاف کر دے، میرے جرموں کو معاف کر دے، تیرے سوا کون ہے کہ میں جس سے اپنی بخشش مانگوں، اس لیے فرمایا کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ روزہ دار یہاں تک کہ جب روزہ افطار کرے رب کی بارگاہ میں جب دعا مانگتا ہے رب اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا فرمائے کہ مریض مرض کی حالت میں ہو، فرمائے جب تک یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے، مرض کی حالت میں جب بھی وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا حاجی، حج کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے میرا رب قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا، رد نہیں فرماتا۔ اور فرمائے کہ اس لیے ایک روایت میں ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے پھر رکن یمانی کے پاس آئے اور بوسہ دے کر کہے بسم اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو رحمت، اللہ کی رحمت اس بندے کو چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اور جب وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 70,000 نیکیاں لکھتا ہے، 70,000 گناہ مٹا دیتا ہے، 70,000 گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ حج کرنے والے کے لیے اتنا ثواب ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے افعال حج کی حکمتوں اور مناسک حج کے معنی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افعال حج اور لوازم حج میں سے ہر ایک میں حکمت بالغہ اور نعمت کاملہ رب نے رکھی ہے۔ میں مختصراً عرض کرتا چلوں کہ احرام کے وقت فرمائے کہ سلا ہوا لباس نہ پہننے کی حکمت کیا ہے۔ عام طور پہ ہم لباس سلا کر پہنتے ہیں، سلائی کروا کے پہنتے ہیں، لیکن فرمائے جب احرام پہنتے ہیں وہاں پہ 2 چادریں پہنی جاتی ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو یہاں پہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عادت ہے جب مخلوق کے پاس جاتے ہیں تو عمدہ اور فخریہ لباس زیب تن کرتے ہیں، گویا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میری بارگاہ میں حاضری کا ارادہ مخلوق کے پاس جانے کے ارادے کے خلاف ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے اجر و ثواب بڑھا دوں۔ اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ بندہ احرام کے وقت کپڑوں کی کمی سے موت کے وقت دنیا سے رخصتی کی حالت کو یاد کرے کہ جب دنیا سے جاتا ہوں موت آتی ہے تو پھر بھی 2 چادریں پہنائی جاتی ہیں، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں احرام کی حالت میں پھر بھی 2 چادریں ہیں۔ مولا آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، فرمائے کہ آج بھی یہی لباس پہنا ہے، فرمائے اپنے اس حج یا عمرے کا صدقہ مولا میری بخشش فرما، بخشش فرما۔ تو فرمایا حج یا عمرے کا احرام جو ہے یہ بھی انسان کو ایک لمحے کے لیے موت کی یاد دلاتے ہیں، اے انسان مرنا ہے تو یہی 2 کپڑے تو نے پہن کر جانا ہے،
اور اس لیے فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوا تھا اس حالت میں حساب کے دن بھی فرمائے کھڑا ہونے کے مشابہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب آیا بندہ ننگا تھا اور جب قبر سے اٹھے گا تب بھی برہنہ حالت ہوگا، جسم پہ کپڑے نہیں ہوگے، کپڑے نہیں ہوں گے، فرمائے وہاں پہ بھی برہنہ حالت میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو کچھ بھی دنیا میں تم کر کے جاؤ گے اس کا صلہ اور اجر میرے رب نے عطا فرمانا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ کہ تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، فرمائے لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ ایک انسان کو جب کوئی معزز انسان بلاتا ہے، کوئی معزز شخصیت بلاتا ہے تو اس کو وہ لبیک اور اچھے کلام سے جواب دیتا ہے، اچھے کلام سے جواب دیتا ہے، اچھے انداز میں اس کی بات کا جواب دیتا ہے۔ یار یہ معزز شخصیت ہے اس نے مجھے بلایا، بڑے ادب و احترام سے فرمائے اس کی بات کا جواب دیتا ہے۔ تو لہٰذا فرمائے کہ یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بندہ بلائے اور اس کے سامنے ہم بڑے ادب و احترام سے اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو جب خالق حقیقی اپنی بارگاہ میں بلائے تو بندہ پھر کون سے الفاظ کہے؟ پھر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے میرے مالک میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ اس کی بارگاہ کا ادب ہے، اور جب اس ادب والے انداز سے بندہ اس کی بارگاہ میں اس کو اپنے مالک کو پکارتا ہے، یقیناً میرا رب بخشش کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قیام عرفات میں ٹھہرا جاتا ہے، فرمائے اس کی حکمت کیا ہے؟ تو یہاں پہ اس میں صاحب علم و معرفت کے لیے فرمائے بہت ساری پوشیدہ باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی بندہ عرض کرتا ہے میرے مولا میں نے گناہوں اور خطاؤں کی کنکریاں اٹھائیں اور تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے فرمائے جمروں کو کنکریاں ماری ہیں، اور تو بخشنے والا فرمائے کہ مہربان ہے، اس لیے فرمائے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور فرمائے کہ تیرے فرمائے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ عمل کیا ہے، تو ہی بخشش عطا فرمانے والا ہے۔ تو شامین محترم اور طواف میں کئی حکمتیں اور لطیف اشارے موجود ہیں۔ اللہ فرمائے کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والا گڑ گڑاتے اور دعا کرتے ہوئے زبان حال سے کہتا ہے اے میرے مولا تو ہی مقصود ہے، تو ہی مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ فرمائے تیری بارگاہ میں فرمائے کہ اس سے بڑی سعادت جو ہے میرے لیے اور کوئی نہیں ہے کہ تیرے در پہ حاضر ہوا ہوں۔ اور حضرت سیدنا علی بن موفق فرماتے ہیں ایک سال فریضہ حج ادا کرنے کے بعد میں مسجد خیف و مینا کے درمیان سو گیا، میں نے آسمان سے اترتے دو فرشتے دیکھے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ اے اللہ کے بندے کیا تو جانتا ہے اس سال کتنے لوگوں نے فرمائے بیت اللہ شریف کا حج کیا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر پہلے نے خود ہی بتایا کہ 6 لاکھ افراد نے حج کیا۔ پھر اس نے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ ان 6 لاکھ میں سے کتنے کا حج قبول ہوا ہے، کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ تو اس فرمائے پہلے سوال کرنے والے فرشتے نے خود ہی بتایا کہ 6 لاکھ میں سے صرف 6 افراد کا حج قبول ہوا ہے، 6 لاکھ میں سے 6 افراد کا حج قبول ہوا۔ اور فرماتے پھر دونوں فضا میں پرواز کر گئے، تو میں بیدار ہوا اس حال میں کہ میں ڈر رہا تھا کہ میں نے کہا ہائے افسوس میں ان 6 میں سے فرمائے کہاں ہو سکتا ہوں، فرمائے میری اوقات کہاں ہے کہ میں ان 6 میں سے ہو جاؤں۔ جب میں نے عرفات میں وقوف کیا، مزدلفہ میں رات گزاری، اور تو انہی دونوں فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حسب عادت آسمان سے نازل ہوئے، ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور کہا اے اللہ کے بندے کیا تو جانتا ہے کہ تیرے رب نے اس رات میں کیا فیصلہ فرمایا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پہلے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 6 مقبولین میں سے ہر ایک کی وجہ سے 1 لاکھ بندے کا حج قبول فرمایا، 1 لاکھ بندے کا، 6 میں سے فرمایا ہر ایک کے بدلے میں 1 لاکھ کی بخشش فرمائی، اور فرمایا کہ اس نے تمام کا حج قبول کر دیا۔ پھر میں بیدار ہوا تو مجھے اتنی خوشی تھی کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے میرا حج بھی قبول فرمایا۔ اسی طرح پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اس سے ملتا جلتا خواب آپ نے بھی دیکھا تھا جب حج پہ گئے تو فرمایا کہ جب میں نے یہ باتیں دیکھی، خواب دیکھا کہ اللہ نے صرف ایک بندے کا حج قبول فرمایا، ایک بندے کا حج قبول فرمایا ہے اور باقی سب رہ گئے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، وہ ایک بندہ خوش نصیب کون ہوگا؟ تو غیب سے ندا آئی، وہ ایک مہر علی ہے، فرمایا جس کا حج قبول کیا اس کے صدقے سے سب کا حج ہم نے قبول فرمایا، سب کا حج قبول فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے فرمایا کچھ خاص ایسے بھی رکھتا ہے، فرمایا جن کے صدقے سے کسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی کا حج قبول ہوتا ہے، کسی کی نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، جب 40 بندے دعا کر رہے ہوں تو فرمایا ان میں ایک ایسا بھی ہوتا ہے رب جس کی آمین کا صدقہ سب کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے حج ایک ایسی عبادت ہے رب کی بارگاہ میں جو انسان کی بخشش کا ذریعہ اور ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ نے صاحب استطاعت بندے پر فرض فرمایا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے کہ ایک تو صاحب استطاعت ہے، وہ حج کرنے جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس ہمت اور طاقت بھی نہیں ہے، فرمائے کہ اس کے لیے کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، مختصر میں عرض کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں حرم شریف میں تھا تو کعبۃ اللہ، فرمائے جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، فرمائے یہ مجھ سے کلام کرنے لگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے میں نے رب سے 3 دعائیں مانگی ہیں، 3 دعائیں مانگی، رب نے میری تینوں دعائیں قبول فرمائی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بیت اللہ بتا تو نے رب سے کون سی دعائیں مانگی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے رب سے پہلی دعا مانگی، یا اللہ جو میرا طواف کرنے آئے، حج یا عمرہ کرنے آئے، فرمائے میری زیارت کرے اس کو میرے حوالے کر دینا، اس کی سفارش اس کی بخشش میں کرواؤں گا، میں کرواؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی تمہیں دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ، پھر دوسری دعا کیا مانگی؟ یا رسول اللہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دوسری دعا یہ مانگی، یا اللہ جو گھر سے حج کرنے کے لیے نکلا ہے، استطاعت بھی ہے طاقت بھی ہے، لیکن گھر سے نکلا کسی حادثے کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے مجھ تک نہ پہنچ سکا، یا اللہ ان کو بھی میرے سپرد کر دے، ان کی بھی بخشش میں کرواؤں گا، ان کی سفارش میں کروں گا۔ اللہ نے وہ بھی مجھے دے دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ تیسری دعا کیا مانگی؟ یا رسول اللہ تیسری دعا میں نے یہ مانگی، یا اللہ جو دل میں تڑپ بھی رکھتے ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں، جذبہ بھی رکھتے ہیں مجھ تک آنے کا، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، میری زیارت کرنے کا، لیکن استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، نہیں آ سکتے، یا اللہ ان کو بھی میرے سپرد فرما، ان کی سفارش بھی میں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا بیت اللہ وہ بھی تمہیں دیے۔ میرے کریم نے فرمایا اے بیت اللہ ان سب کی بخشش تو کروائے گا، اگر کوئی بچ بھی گیا تو میں رسول حاضر ہوں، اپنی رحمت کا صدقہ سب کی بخشش کروں گا۔